بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا وقال تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وقال تعالی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعات، علم الحدیث کورس کا جو دوسرا بیچ ہے اس سلسلے کی یہ پہلی کلاس ہے اور پہلا سبق بھی ہے۔ آج کے سبق میں جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے موجودہ زمانے میں علم حدیث کی اہمیت اور اس کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور حسب استطاعت پوری امت تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہایت خوش نصیبی اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس مصروفیت کے دور میں ہم اپنے دنیاوی مصروفیات اور دنیاوی مشاغل سے تھوڑا سا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے کے لیے نکالتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیتیں پڑھی گئی ہے ان آیات مبارکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنن، ان کی اہمیت اور ان کی ضرورت ثابت ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے لے کر یعنی جب سے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت تک جب بھی کوئی آسمانی کتاب نازل فرمائی یا جب بھی کوئی صحیفہ نازل فرمایا تو اس آسمانی کتاب اور اس آسمانی صحیفے کو سمجھانے کے لیے اپنا کوئی نہ کوئی پیغمبر بھی مبعوث فرمایا، ورنہ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ زمین کے کسی حصے پر یا کسی پہاڑ پر اپنی کوئی کتاب اتار دیتے اور پھر مخلوقات اور انسان جا کر اس کتاب کو لے آتے اور اپنے طور پر اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتے اور پھر اس پر عمل کرتے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنی کوئی کتاب نازل فرمائی یا جب بھی کوئی صحیفہ نازل فرمایا تو وہ اپنی کسی نہ کسی پیغمبر پر نازل فرمایا اور پھر اس پیغمبر کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ اس کتاب اور اس صحیفے کو پڑھ کر اپنی امت کو سمجھائیں اور اپنی امت سے اس پر عمل کروائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو براہ راست سمجھنا
عام امتی کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور اللہ تعالیٰ کے جو صحیفے ہیں ان کے معانی اور ان کی مراد امت کو بتانے کے لیے، امت کو سمجھانے کے لیے اللہ نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اور پھر ہم جب آسمانی کتابوں کی طرف دیکھتے ہیں تو مشہور آسمانی کتابیں 4 ہیں، اور جو صحیفے اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء پر نازل فرمائے تو ان کی تعداد 100 یا 100 سے کچھ زائد ہیں۔ لیکن اگر ہم انبیاء کے تعداد کی طرف دیکھیں تو ان کے تعداد 1,00,000 سے بھی زائد ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جس طرح ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی کتابیں نازل فرماتا رہا، اسی طرح اپنی مخلوق کے ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجتا رہا، اور وہ انبیاء کرام ان آسمانی کتابوں کی تشریح کر کے، ان کی تفسیر کر کے امت کو اللہ کے ساتھ جوڑتے رہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی اور وقت کا پیغمبر اللہ کی کتاب امت کو سمجھاتے وقت جو باتیں کرتے ہیں، جو اعمال کرتے ہیں، وہ بھی امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، جن کو عام الفاظ کے اندر، آسان الفاظ کے اندر حدیث کہا جاتا ہے۔ پھر یوں تو حدیث کی اہمیت اور ضرورت شروع زمانے سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی احادیث مبارکہ کو محفوظ کروانے کا اہتمام فرمایا۔ آپ کے صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ کرام آپ کے باتیں، آپ کے فرامین نوٹ کیا کرتے تھے، انہیں محفوظ کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باقاعدہ حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے۔ تو یوں احادیث کی ضرورت اور اہمیت تو شروع کے زمانے سے ہی مسلم ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور امت مزید آگے بڑھتی رہی، اسلام لانے والوں میں اضافہ ہوتا رہا، تو اسی طرح احادیث کی اہمیت اور ضرورت بھی بڑھتی چلی گئی۔ اور خصوصاً آج ہمارے زمانے میں علم حدیث کو حاصل کرنے اور علم حدیث میں خود کو مصروف رکھنے کی جتنی ضرورت ہے، شاید پہلے کبھی اتنی ضرورت محسوس نہ کی گئی ہو۔ ہم جانتے ہیں ہم اس معاشرے کا ایک حصہ ہیں، اور ہمارے اس معاشرے کے اندر مسلسل فتنے اٹھتے رہیں، پہلے بھی اٹھتے رہیں، اب بھی اٹھ رہے ہیں۔ اس امت کے پاس ہدایت کے 2 ذریعے ہیں، اللہ کے پاس جانے کے، اللہ کے قریب جانے کے 2 راستے ہیں، قرآن و حدیث۔ لیکن قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی اور آسمانی کتاب ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اس لیے دشمنان اسلام ان کو یہ جرت کبھی نہ ہوئی کہ وہ قرآن کریم کی اہمیت کو ایک مسلمان کے دل سے ختم کر سکے۔ انہیں کبھی یہ ہمت نہ ہو سکی کہ قرآن کریم کے اندر کسی طریقے سے تبدیلی یا تغیر کرے۔ انہیں کبھی یہ جرت نہ ہو سکی کہ وہ قرآن کریم کی آئینی حیثیت، قرآن کریم کی قانونی حیثیت کو نشانہ بنائیں۔
کیونکہ قرآن محفوظ ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ دشمنان اسلام جب بھی نشانہ بناتے ہیں تو وہ احادیث مبارکہ کو بناتے ہیں۔ کبھی اس عنوان سے کہ احادیث مبارکہ کی ضرورت اور اس کی اہمیت صحابہ کرام کے لیے تو تھی، اس لیے کہ ان صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کو اترتے دیکھا تھا، قرآن کریم کو نازل ہوتے دیکھا تھا، لیکن ہمارے لیے اس کی اہمیت یا ضرورت نہیں ہے۔ کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ احادیث مبارکہ کو لکھنے لکھوانے کا جو آغاز ہوا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے 200-300 سال کے بعد ہوا ہے، اور 200-300 سال کے بعد احادیث کس کے پاس محفوظ رہ سکتی ہیں؟ اس لیے جی ہم احادیث مبارکہ یا ان کی جو حیثیت ہے اسے تسلیم نہیں کرتے۔ کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ احادیث مبارکہ ہمارے پاس جن واسطوں سے جن ذرائع سے پہنچی ہے ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے۔ تو جب یہ مختلف نظریات، مختلف عقائد اور مختلف فتنے ہمارے زمانے میں موجود ہیں تو ان فتنوں کا راستہ روکنے کے لیے خود کو احادیث مبارکہ کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے اور سب سے بڑھ کر قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے آج کے زمانے میں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے اوقات میں سے، اپنی مصروفیات میں سے احادیث مبارکہ کو سیکھنے، انہیں سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک انہیں پہنچانے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکالا کریں۔ آج کے دور میں احادیث مبارکہ کا واسطہ اور احادیث مبارکہ کا ذریعہ اگر درمیان سے نکال دیا جائے تو یقین کرے خود قرآن کریم پر عمل کرنا بھی ممکن نہیں رہے گا۔ اگر صرف قرآن کریم ہی انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زمانہ نبوت اور 23 سالہ دور نبوت ان کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن کریم کا نزول تو مکہ مکرمہ میں شروع ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو مکہ مکرمہ کے ابتدائی 13 سالہ دور نبوت کے اندر پورا قرآن کریم نازل فرما دیتا اور اس کے بعد اپنے پیغمبر کو اپنے پاس بلا لیتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ جو قرآن کریم بقدر ضرورت نازل ہوتا رہا، اپنے پیغمبر کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ امت کو سمجھاتے رہیں، اور امت اس قرآن کریم پر عمل کرے تو اپنے پیغمبر کے طریقوں کے روشنی میں عمل کرے، اور پیغمبر کے طریقے ہی احادیث کہلاتے ہیں۔ آج کے زمانے میں میڈیا کا دور ہے، اسے جدت کا دور کہا جاتا ہے، اسے ترقی کا دور کہا جاتا ہے، اور اسی ترقی اور اسی جدت اور اسی مشینی دور کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج بھی ہمارے سیدھے سادے مسلمانوں کو انکار حدیث کے عنوان سے گمراہ کیا جاتا ہے۔ ان کے دلوں سے، ان کے دماغ سے احادیث کی اہمیت اور ضرورت کو ختم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ انہیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ فلاں فلاں حدیث کی کتاب لکھنے والے تو نعوذ باللہ جھوٹ بولا کرتے تھے،
نعوذ باللہ فلاں صحابی جو ہے انہوں نے تو ایسے ہی احادیث کو جمع کر دیا ہے بغیر کسی تحقیق کے، فلاں حدیث کی کتاب جو ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ یہ مختلف عنوان اختیار کیے جاتے ہیں، اور میری امت کو، میری نوجوان نسل کو حدیث کی اہمیت اور حدیث کے مقام اور مرتبے سے دور کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا آج کے زمانے میں ہمیں زیادہ اس بات کی ضرورت ہے، زیادہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ حدیث کیا ہے، حدیث کا مقام اور حدیث کا مرتبہ کیا ہے، حدیث کی ضرورت کیوں ہے، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدیث کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے، اور یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے، اور اس کے بعد نہ کسی پیغمبر نے آنا ہے اور نہ کسی کتاب نے نازل ہونا ہے۔ لہٰذا قیامت تک آنے والے انسانیت کی ہدایت کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانیت کی کامیابی کے لیے قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم پر ایمان لانا، قرآن کریم کو سینے سے لگانا ضروری ہے۔ لیکن قرآن کریم ہمیشہ اصول کی بات کرتا ہے، کلیات کی بات کرتا ہے، اور پھر ان اصول اور ان کلیات کی تشریح اور ان کی تفسیر وہ احادیث کے ذریعے سے ممکن ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اسے چاہیے کہ رمضان کے روزے رکھے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو صاحب استطاعت ہے ان پر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ لیکن قرآن کبھی آپ کو یہ نہیں بتائے گا، اور قرآن کی یہ ذمہ داری بھی نہیں ہے کہ ظہر میں 4 رکعت فرض ہیں، 6 رکعت سنت ہیں، فجر میں 2 رکعت فرض ہے، 2 رکعت سنت ہیں، عصر کی 4 رکعتیں فرض ہیں، مغرب کے اندر 3 فرض ہے، 2 سنت ہے، عشاء کے اندر 4 فرض ہے، 2 سنت ہے، 3 وتر واجب ہیں۔ یہ باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہے احادیث سے۔ قرآن آپ کو روزے کا حکم دیتا ہے، لیکن قرآن آپ کو کبھی نہیں بتائے گا، اور نہ یہ قرآن کی ذمہ داری ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، روزے کے اندر کون کون سے کام کرنے ہیں، کون کون سے کام نہیں کرنے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ کو حدیث بتاتا ہے۔ قرآن آپ کو زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، لیکن قرآن آپ کو نصاب نہیں بتاتا ہے کہ کتنے پیسوں میں کتنی زکوٰۃ ہے، کتنے سونے پہ کتنی زکوٰۃ ہے، کتنی چاندی پہ کتنی زکوٰۃ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سب کچھ چھوڑیں، خود قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی حدیث کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نعوذ باللہ حدیث کو درمیان سے نکال دیں اور اس بنیاد پر نکالیں کہ حدیث ہم تک پہنچانے والے قابل اعتماد نہیں تھے، تو پھر ہمیں چاروں ناچار قرآن کریم سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن حدیث کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ حدیث پہنچانے والے وہی ہستیاں ہیں، وہی شخصیات ہیں جو قرآن پہنچانے والے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اوقات میں سے حدیث کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے وقت نکالا جائے۔ یہ جو کوشش کی جا رہی ہے مدرسہ تعلیم القرآن مدنی اکیڈمی کے توسط سے اور ان کے ذریعے سے، یقیناً اس اکیڈمی کے انتظامیہ، انہیں چلانے والے اور ان کے لیے کوششیں کرنے والے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس پرفتن دور کے اندر، اس مصروفیات اور مشاغل والے دور کے اندر بھی امت کی بچیوں کو اور امت کی بیٹیوں کو
قرآن و حدیث سے جوڑے رکھنے کے لیے دن و رات محنت کرتے ہیں، اور ان کی یہ جو محنت ہے، اس محنت کا اجر اور اس کا ثواب، اس کا بدلہ وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، یہ ہمیں جو کام دے دیں ہم دل کی خوشی کے ساتھ، ہم رضامندی کے ساتھ وہ کام پورا کریں، اور ہمیں جو اصول بتائے جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اصول کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک یہ باتیں پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔